اسی طرح ایک اور مسئلہ اس دور کے اندر بھی پیش آ سکتا ہے. ایک چھوٹی بچی ہے جی، بالغ نہیں ہے جی، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی نے اس کا نکاح کر دیا ہے، بالغ نہیں ہوئی تھی جی، بالغ ہونے کے بعد شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس نکاح کو برقرار رکھے تو بھی رکھ سکتی ہے، اس کو ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے. اگر کسی نے اس کا نکاح کر دیا نا، اب جو ہی یہ بالغ ہوئی، بچی بالغ ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں. جس مجلس میں بالغ ہوئی ہے، جس محفل میں وہ بالغ ہوئی ہے نا، اسی محفل کے اندر یہ اگر اس نکاح کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، میں نہیں کرتی یہ نکاح جی، جو کیا ہوا نکاح تھا بچپن کا وہ ختم ہو جائے گا. ہوتا ہی نہیں ہے، طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس بچی کے اس کہنے سے کہ میں یہ نکاح قبول نہیں کرتی جی، نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس دور کے اندر بھی یہ 2-3 مسائل ہیں جو اس نکاح کے حوالے سے جو اختیار دیا جاتا ہے عورت کو، تو اس زمانے کے اندر بھی یہ اس کو اختیار ہوتا ہے. لیکن آج کل ہمارے یہاں سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے جی، بچیوں سے پوچھنے والی بات نہیں رہی. حالانکہ شریعت بچیوں سے پوچھنے کی صرف اجازت نہیں دیتی بلکہ حکم دیتی ہے جی، بچیوں سے پوچھ کے شادی کرنی چاہیے. اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، راضی نہیں ہے تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا. چنانچہ ایک واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نا، ایک عورت ہے، اس کے والد نے نا اس کا نکاح زبردستی کر دیا جی. اس نے کہا میں نہیں کرتی. لوگوں نے کہا کہ اپنے والد کا آپ عزت خاک میں ملانا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا شریعت نے مجھے اجازت دیا، مجھے نہیں پتہ کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، شریعت مجھے اجازت دیتی ہے. مسئلہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا نکاح زبردستی کر دی ہے، میں نہیں چاہتی وہاں پر نکاح کرنا جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زبردستی تیرا نکاح نہیں کر سکتا، آپ کو اختیار ہے، آپ کسی اور جگہ پر بھی شادی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. اسی مجلس کے اندر اس نے کہا میرے والد نے جہاں میرا نکاح کیا ہے میں وہاں پر قبول کرتی ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورتوں کو بھی اللہ نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ بکری ہے جہاں مرضی ہے اس کو بیچ کے اٹھا کے دے دیا، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے بچیوں سے بھی پوچھنا چاہیے، اگر بچیاں راضی ہیں تو شادی کرنی چاہیے، نہیں تو زبردستی نہیں ہوتی.